حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ ایک روز واز فرما رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے، تو کسی حقدار نے 4 درہم کا سوال کیا کہ اللہ کے نام پہ مجھے 4 درہم دے دو۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی تھے، آپ نے کہا جو اس کو 4 درہم دے گا نا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ تو اس وقت ایک غلام گزر رہا تھا، غریب آدمی، اور اس کے پاس 4 ہی درہم تھے۔ جب سنا کہ اللہ کے ولی کہہ رہے ہیں دعا کروں گا، وہ 4 درہم لیے اور اس غریب کو، اس فقیر کو دے دیے۔ اب اللہ کے ولی نے وعدہ کیا تھا، فرمایا بتاؤ کون کون سی دعائیں کروانا چاہتے ہو؟ کہتے حضور پہلی دعا تو یہ کر دیں کہ میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں، دوسری دعا یہ کر دیں کہ میں نے جو میرے پاس تھے ہی 4 درہم میں نے دے دی اللہ کی راہ میں، حضور اب دعا کر دیں کہ اس کا نعم البدل بھی اللہ عطا فرما دے۔ اچھا تیسری دعا یہ فرما دیں کہ مجھے اور میرا آقا جو ہے نا اس کو توبہ نصیب ہو جائے، اور چوتھی دعا یہ فرما دیں کہ میرے آقا کی، آپ کی اور تمام جتنے یہاں حاضرین ہیں سب کی بخشش ہو جائے۔ کیا پیاری 4 دعائیں تھیں۔ حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی نے ہاتھ اٹھائے اور یہ 4 دعائیں کر دی۔ اچھا یہ غلام تھا، ظاہر ہے آقا ویٹ کر رہا تھا، کسی کام سے بھیجا تھا، آقا کے پاس پہنچا، آقا نے کہا اتنی لیٹ کیوں آئے ہو، تاخیر کیوں ہو گئی؟ کہتا حضور ایسا ایسا ہوا، میں گیا اور میرے پاس 4 درہم تھے، اللہ کے ولی نے کہا جو 4 درہم غریب کو دے گا میں 4 دعائیں کروں گا۔ میں کھڑا ہو گیا، میں نے پیسے دیے، 4 دعائیں کروا کے آیا ہوں۔ اچھا کون سی دعائیں بتاؤ تو صحیح۔ کہتا پہلی تو میں نے یہ دعا کروائی کہ حضور کہ میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں۔ کہا اچھا اللہ کے ولی نے یہ دعا کی؟ کہا ہاں۔ آقا نے رائٹ اوے فوراً اسے غلامی سے آزاد کر دیا۔ پہلی دعا کیسی قبول ہوئی کہ ابھی تو پہنچا اور آقا نے آزاد کر دیا۔ اچھا بتاؤ دوسری دعا کیا کروائی تھی؟ کہا حضور دوسری دعا یہ کروائی کہ جو پیسے خرچ کیے ہیں اس کے بدلہ بھی مل جائے، تھے ہی 4 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ آقا بڑا سخی تھا، کہتا ہے 4 درہم کے بدلے میں تجھے 4000 درہم دیتا ہوں۔ دوسری دعا قبول ہو گئی۔ کہا بتاؤ تیسری کیا کروائی تھی؟ کہا حضور تیسری دعا یہ کروائی تھی کہ میں اور میرے آقا کو توبہ نصیب ہو جائے۔ کہتا ہے تو بھی توبہ کر لے۔ آقا فرماتا ہے میں بھی اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ چوتھی دعا کیا کروائی تھی؟ کہا حضور چوتھی دعا یہ کروائی تھی کہ اللہ عز و جل آپ کی یعنی حضرت منصور بن عمار کی، میری، میرے آقا کی اور سارے حاضرین جو بیٹھے سب کی مغفرت فرما دے۔ آقا بڑا کمال کا آقا تھا، واقعی آقا تھا جس کو آقا کہنا چاہیے تھا۔ کہتا 3 باتیں میرے ہاتھ میں تھیں، وہ میں نے تینوں پوری کر دی، چوتھی تو میرے اختیار میں نہیں نا، وہ تو اللہ کی رحمت ہوگی تو بخشا جاؤں گا اور امید ہے اللہ کرم فرمائے گا۔ رات جب آقا خواب میں سویا نا تو خواب میں سنتا ہے کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے جو تمہارے اختیار میں تھا وہ تم نے کر دیا، جو ارحم الراحمین، میں ارحم الراحمین ہوں، میں نے تمہیں، تمہارے غلام کو، منصور بن عمار کو اور تمام حاضرین کو بخش دیا۔ یہ ہے اللہ والوں کی دعائیں۔ ہمیں اللہ والوں کی دعا کو جس کو کہتے ہیں حاصل کرنے کا حریص ہونا چاہیے۔ جب بھی اللہ والوں سے بات ہو نا تو آخرت کی دعائیں کروایا کرو۔ لوگ آج کل کیا دعا کرواتے ہیں، کاروبار بڑھ جائے، نوکری پکی ہو جائے، ٹھیک ہے یہ بھی دعا کرانے میں حرج نہیں ہے، لیکن اللہ راضی ہو جائے نا، اللہ کے حبیب راضی ہو جائیں تو پھر دنیا بھی ٹھیک ہو جانی ہے، آخرت بھی ٹھیک ہو جانی ہے۔ غلام نے کیسی پیاری دعائیں کروائیں، سچی بات ہے غلام آقا بننے کے قابل۔ اور یہاں ایک اور بات پتہ چلی کہ جب بندہ دل سے صدقہ کرتا ہے نا، تھے ہی 4 درہم نا، دے دیے، ختم نہیں ہوئے، زیرو نہیں ہو گیا۔ وہ صدقے کا ثمرہ کیا ملا، صلہ کیا ملا کہ غلامی سے بھی آزادی ملی اور 4 کے 4000 فوراً مل گئے۔